تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس نعمت کے ملنے کی صورت میں مالک نے ہم پر احسان جتایا کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں، بے شمار دی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن یہ نعمت عطا فرمائی تو اس پر مومنین پر احسان جتایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ تو اس نعمت عظمیٰ پر جس پر مالک نے احسان کیا، وہ نعمت ہمیں اس ماہ ربیع الاول میں نصیب ہوئی۔ مومنین کے دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی بنیاد پر آپ کی محبتوں، آپ کی ذات کے ساتھ تعلقات اور اس نسبت پر خوشیوں سے جھوم رہے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ العزیز سلسلہ گفتگو آئندہ آگے جاری رکھوں گا، لیکن آج ایک اور اس کے ساتھ ساتھ پہلو پر آپ کو متوجہ کرنا ضروری ہے۔ جہاں ہمیں سیرت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی ذات کے ساتھ مومنین کو عشق و محبت، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، اس کا حکم دیا گیا، وہاں ہمیں سیرت الرسول صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ کے خصلتوں اور آپ کے خصائل کی طرف بھی متوجہ کیا گیا۔ آج اہل پاکستان جن مصیبتوں، جن مصائب، جن مشکلات کا شکار ہیں، وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے طوفان نوح علیہ السلام، اس کو کتابوں میں پڑھتے تھے، اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ ہماری آنکھوں نے کبھی پہاڑوں کی چٹانوں کو پانی میں بہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اب ہم نے چٹانوں کو بھی پانی میں بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے در اقدس کی اور اللہ کی چوکھٹ کو اور اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے در انور سے اپنی نسبت کو کمزور کیا، تو ہمیں ان مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکلات یقیناً آتی ہیں، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت جس انداز میں کی، مومنین ہر مشکل دور میں بھی ان مصائب کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آج کے دور کو مالی طور پر اگر آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس وقت تو دو اشخاص کے لیے ایک کھجور آدھی آدھی تقسیم ہوتی تھی، تو آج تو اللہ کے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں مالک نے دی ہوئی ہیں کہ ہم اگر ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق
اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جو آقا علیہ السلام کے پروردہ تھے، تربیت یافتہ تھے، اگر ہم اس روشنی میں ان کو تقسیم کریں تو کسی کا دکھ درد شاید باقی نہ رہے۔ اس لیے میں نے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ ان خوشیوں، مسرتوں اور اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی تعلیمات جو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان کی گھٹی میں ڈال دی تھی، اور اللہ نے ان صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو قرآن مقدس میں بیان کیا، اس کی روشنی میں اس پہلو کو اجاگر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اس وقت کا جائزہ لیں جب صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو سفر کیا تو خون کے دریا تھے جو عبور کر کے وہ آئے تھے۔ گھر بار وہاں چھوڑنے پڑے، یعنی گھر بار نہ رہے، زمینیں بھی نہ رہیں، مادی اسباب میں سے بلکہ کوئی شے بھی باقی نہ رہی۔ تن تنہا اتنی مشکلات کے دریاؤں سے گزر کر ان کو عبور کرتے ہوئے اپنے ایمان اور دین کے تحفظ اور دین کی سربلندی کا پرچم سربلند رکھنے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ ہر کوئی فاروق اعظم تو نہیں تھا کہ جو جا کے ان کے دروازوں پر دستک دے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، تو فاروق اعظم عمر بن الخطاب ہجرت کرنے جا رہا ہے، جس میں کوئی جرت ہمت ہے تو وہ میرا راستہ روک لے۔ مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، اس حال میں ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف۔ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پر پہنچے تو ان کے پاس اسباب و ذرائع کی کوئی شے نہیں تھی، اور جن کے پاس ایمان ہو وہ کسی اور شے کی پرواہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ وہ سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جو پتھر میں کیڑے کو روزی فراہم کرتا ہے وہ انسان کو بھی ضرور فراہم کرے گا۔ جو بارشوں اور طوفانوں کے اندر پرندوں کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے رزق فراہم کرتا ہے وہ مومنین کو بھی فراہم کرتا ہے۔ تو جو اس کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں وہ ان مالی اسباب کی کمی کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی نگاہیں رب ذوالجلال کی کرم نوازیوں پر ہوتی ہیں۔ تو مالک اسباب بھی اس طرح اپنی بارگاہ غیب سے پیدا کرتا ہے کہ سارے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کو آقا علیہ السلام کے مواخات کا تذکرہ بیان کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم میں مدینہ طیبہ میں جو پہلا کام کیا وہ مواخات مدینہ تھا، یعنی مہاجرین جو چل کے ہر شے چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، تو اہل مدینہ کو آقا علیہ السلام کی تربیت نے اتنا سخی بنا دیا تھا
کہ وہ مال و دولت کے حرص میں نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ اپنے بھائیوں کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے انہوں نے وہ معیار قائم کر دیا کہ جس کی نظیر مسلمانوں کے سوا کسی اور جگہ میسر نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے مالی قربانیاں دیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مومن ہمیشہ سخی ہوتے ہیں، جن کو اللہ ایمان کی دولت دیتا ہے۔ ایمان والا کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی دولت والے ہمیشہ سخاوت کے پیکر ہوتے ہیں، اور سخاوت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے۔ صوفیاء میں پہلی شرط ہی السخا ہے۔ یہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کشف المحجوب حضور داتا غریب نواز کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو بتایا تھا۔ تو مومن سخی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام جو اہل مدینہ تھے، ان کے اوصاف بیان کیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو مال فے کا بیان ہو رہا ہے کہ مال فے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوں، مال غنیمت، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم کا طریقہ کار قرآن کی سورہ حشر میں جو 59 سورت کا نمبر ہے، اس کی اس آیت نمبر 9 کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ مال فے کے وہ مستحق لوگ بھی ہیں، والذین تبوؤا الدار، جو دار ہجرت میں یعنی مدینۃ الرسول میں مقیم ہیں، والایمان، اور انہوں نے مدینہ طیبہ کو اپنا گھر بنایا ہے اور ایمان کو اپنا گھر بنایا ہے۔ باقی لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، یعنی ایمان اپنے دل میں بساتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے شہر اقدس کے مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ ایمان صرف قبول نہیں کرتے، ایمان میں رہتے ہیں۔ یعنی ان کے باہر دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف ایمان ہی ایمان ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے گواہی دی۔ ان کی پہلی خصلت، پہلی عادت، پہلی نشانی اللہ نے بیان کی، یحبون من ہاجر الیہم۔ مکہ مکرمہ یا کسی بھی علاقے سے جتنے لوگ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئیں تو وہ ہر آنے والے سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کبھی خلش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ اتنے لوگ آ گئے تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا۔ ہم تو گنتیوں پر اپنی چیزوں کو شمار کرتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہیں، اتنے لوگ ہیں، تو اگر اور آ گئے تو اتنی چیزیں کم پڑ جائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اہل مدینہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیں تو ان کے دل میں کبھی خلش پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس آئیں ان کے گھر بھی حاضر ہیں، ان کے مال بھی حاضر ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے جب مواخات فرمائی
تو ایک انصاری کو منتخب کیا اور ایک مہاجر کو منتخب کیا، اور فرمایا کہ یہ مہاجر اب تیرا بھائی ہے، یعنی یہ تیرے گھر میں رہے گا، تیرے گھر میں یہ ویسے نہیں رہے گا، تیرے گھر میں اس کا حصہ ہے، تیرا مال استعمال کرے گا، تیرا مال صرف استعمال نہیں کرے گا کہ تو احسان جتائے کہ تیرا مال اس پر خرچ ہو رہا ہے، بلکہ تیرے مال میں تیرے اس بھائی کا حصہ ہے برابر کا، جہاں وہ تیرا ہے وہاں تیرے بھائی کا بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے گھر بھی وقف کر دیے، اپنے مال بھی وقف کر دیے، لیکن وہ غیور لوگ تھے، غیرت مند لوگ تھے۔ تو اہل مکہ چونکہ تاجر پیشہ تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے، جن کے پاس زمینیں تھیں، زمینوں میں زراعت، کھیتی باڑی کرتے، کھجوریں اگاتے، سبزیاں پیدا ہوتی، مختلف قسم کے جو ہے نا زراعت ہوتی تھی۔ کھجوریں تو پھر مدینہ طیبہ کی نشانی ہے نا، سرکار کی نشانی ہے۔ آج کل اگست کا مہینہ ہے، وہاں کھجوریں ہی کھجوروں سے لدے ہوئے باغ ہیں، اور میں نے بہت دفعہ یہ پسند کیا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور کی حاضری اگست کے مہینے میں نصیب ہو، تاکہ آقا کے شہر کے کھجوروں کے باغات کی میں زیارت کر سکوں۔ کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے درخت لدے ہوئے ہوتے ہیں کھجوروں سے۔ تو یہ زراعت پیشہ تھے۔ مہاجرین نے تجارت کو سنبھالا، تجارت پیشہ، اور زمینیں اہل مدینہ کے سپرد ہوئیں کہ وہ زراعت کریں۔ اللہ میں نے اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ ساروں کی ضرورتوں کو رب ذوالجلال نے پورا کرنے کا اہتمام کر دیا، اور اس کا طریقہ کار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے مواخات مدینہ کی شکل میں سر انجام دی۔ اب ساروں کا اہتمام ہو گیا، ہر ایک کے پاس گھر، جس کے پاس نہیں تھا گھر بن گیا، جس کے پاس روٹی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا اہتمام بھی کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی سیرت و کردار کو قرآن کی زینت بنا دیا، اور فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جتنے لوگ ہجرت گھر بار چھوڑ کے دین کی خاطر مدینہ طیبہ آئیں تو اہل مدینہ ان کے آنے کو پسند کرتے ہیں، کبھی دل میں انقباض نہیں آتا، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں کبھی بھی اس سے کوئی کنجوسی پیدا نہیں ہوتی۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو ادھر انصار مدینہ ادھر آئے ہیں، مہاجر آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اللہ نے مال غنیمت یا مال فے کی صورت میں جتنا مال عطا کیا، دشمنوں کی طرف سے جتنا مال میسر آیا، تو یہ اہل مدینہ اس پر نظر نہیں رکھتے کہ اس میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ ملے۔ یہ مال کی ہرس اور مال کی طلب نہ ہونا، یہ صرف اللہ کی عطا سے نصیب ہوتا ہے۔ نہیں تو ہر بندہ جو ہے نا وہ مال و دولت کا حریص ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، یہی چاہتا ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ اتنے زیادہ مال، دائیں بائیں اگی آپ نظر کریں تو آپ کو کروڑوں مثالیں مل جائیں گی۔ انسان کا من پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، خواہ سونے کی وادیاں اس کے پاس جمع ہو،
یہ پیٹ صرف اس صورت میں رجتا ہے جب اللہ رب العزت رجا دے، اس کے رجائے بغیر نہیں رجتا ہے۔ وہ بھر دے تو بھر جاتا ہے، اور وہ جب قناعت دے دے تو گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مہاجرین کو اگر اللہ کا رسول کچھ عطا کر دے تو یہ اپنے دل میں کبھی حاجت نہیں رکھتے، کبھی فکر نہیں آتی، کبھی سوچ نہیں آتی کہ کچھ مال ہمیں بھی مل جاتا، نہ خیال بھی نہیں ہے، یعنی کبھی خلش نہیں پیدا ہوئی کہ اس میں سے کچھ ہمیں ملتا۔ زبان سے اظہار کرنا تو دور کی بات، ذہن میں کبھی تصور اور خیال بھی نہیں آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود شدید ضرورت ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو آگے نہیں کرتے۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ اس کا پس منظر تھا۔ پس منظر تھا بنو نذیر، یہودیوں کا قبیلہ، اس سے مال نصیب ہوا تھا، ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا، ان کے سارے مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ثابت بن قیس، بہت بلند آواز کے مالک، ان کو فرمایا کہ اپنی قوم کو بلا لائیں۔ ان کا تعلق بنو خزرج قبیلے سے تھا۔ دو قبیلے مدینہ طیبہ والوں میں بڑے قبیلے تھے، بنو خزرج اور بنو اوس، دو قبیلے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے قبیلے والوں کو بلا لاؤں یا سارے انصار کو بلا لاؤں؟ آپ نے فرمایا سب کو بلا لاؤ۔ جب انصار اور مہاجرین سارے اکٹھے ہو گئے، ان میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے حمد و ثنا کی اور اہل مدینہ کی تعریفیں کی، ان کی قربانیاں، جو انہوں نے قربانیاں دیں، مال نچھاور کر دیے، اپنے گھر اپنے بھائیوں کے لیے وقف کر دیے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا کہ بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے مال جو تم نے اپنے بھائی مہاجرین کو، بھائیوں کو جو دیے تھے، اس میں گھر بھی شامل تھے، اس میں مال و دولت بھی تھا، اور اب مال فے آئے ہیں، اگر تم چاہو تو مال فے اور وہ تمہارے پہلے دیے ہوئے سارے اموال، سارا کچھ اکٹھا کر دیا اور پھر مہاجرین اور انصار میں سارا تقسیم کر دیا جائے۔ پہلے جو تمہارے پاس مال ہیں ان کو بھی واپس لے لیا جائے، گھروں کو بھی واپس لے لیا جائے، یعنی پہلے جو تمہارے پاس مال ہیں وہ بھی، اور مال فے جو اب نئے مال آئے ہیں ساروں کو اکٹھا کر کے انصار اور مہاجرین سب پر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ پہلی آپشن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور دوسری آپشن دی کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات، تمہاری زمینیں جو تم نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو دی تھی وہ تمہیں واپس کر دی جائے، تمہاری دیے ہوئے مال، زمینیں، گھر وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں اور مال فے مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ دوسری آپشن تھی۔
اللہ اللہ، اس وقت وہ منظر سامنے آیا جس کو شاید آسمان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ صرف اللہ کے رسول ان صحابہ کرام کی شکل میں جو اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ صرف ان کی ہی خاصیت تھی جن کو میرے آقا نے تربیت بخشی تھی۔ تو کیسا منظر ہوگا، کیا نور برس رہا ہوگا اس محفل پر۔ آقا کے یہ دونوں ارشاد سن کر حضرت سعد بن زرارہ، یہ ایک قبیلے کے سردار تھے، اور سعد بن معاذ یہ دوسرے قبیلے کے سردار تھے، یہ دونوں اٹھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ بل تقسم بین المہاجرین ویکون فی دورنا کما کانوا۔ یا رسول اللہ یہ جو مال نئے آئے ہیں نا، یہ سارے ہمارے بھائیوں کو دے دیں، مہاجرین کو دے دیں، اور جس طرح وہ ہمارے گھروں میں پہلے بستے تھے اسی طرح بستے بھی رہیں گے۔ ہم مال بھی واپس نہیں لیں گے، گھر بھی نہیں لیں گے، کچھ حصہ بھی نہیں مانگیں گے، اور جو نئے مال آئے ہیں یہ سارے بھی ہمارے بھائیوں میں ہی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اس میں سے کوئی شے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ اس کی تمنا اور خلش رکھتے ہیں اپنے ظاہر و باطن میں۔ سارے انصار نے اپنے اپنے دونوں سرداروں کی تائید کی کہ یا رسول اللہ ہمارے جو سردار کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اسی پر متفق ہیں، ہم اس کے طالب نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے بھائیوں کو دے دیں۔ اس اثار کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان انور سے انصار مدینہ کے لیے دعائیہ کلمات نکلے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم ارحم الانصار، میرے اللہ ان انصار مدینہ کے میرے غلاموں پر اپنا خصوصی رحم فرما۔ وہاں سے یہ انصار مدینہ بنے آقا کی دعا کے صدقے میں، کہ یہ تو سارا کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی اس تمنا پر مال مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے، اور جن گھروں میں وہ پہلے رہتے تھے وہ گھر بھی برقرار رہے، جو ان کو دیا گیا تھا وہ بھی برقرار رہا۔ صرف ایک یہودیوں کے سردار کی تلوار آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو عطا فرمائی، اور باقی ایک دو انتہائی غریب لوگ تھے انصار میں سے، تھوڑا سا کچھ مال آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ میں سے ان دو کو عطا فرمایا۔ یہ تربیت تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نسبت نصیب ہوتی ہے، جن کو تربیت بارگاہ نبوی سے میسر آئے، تو وہ اتنے ہی سخی ہوتے ہیں، اور ان میں کنجوسی نام کی تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن پاک کی زینت بنایا ان کے کردار کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے بخل سے اور شخ سے بچا لیا ہے، ان کے دل میں کبھی بخل اور کنجوسی نام کی کوئی شے آتی نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں سارے مومن سخی ہوتے ہیں، اور جو کنجوس ہو اس میں ایمان کی علامات نہیں پائی جاتی۔ مومنین ہمیشہ سخی ہی ہوتے ہیں۔ تو اس منظر کے بعد قرآن مقدس میں ان کے اوصاف کو اللہ نے بیان کیا اور فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو من کے اس بخل سے بچا لیا گیا بس وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیابی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس بخل سے بچا لیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو اس بخل سے بچ جائیں
وہ فلاح پانے والے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جو بخل سے بچا لیے جائیں تو وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں یہ حکمت موجود تھی کہ انسان اپنے من میں سخی ہونا یہ اس کا وصف نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب مالک دل میں ڈالتا ہے تو وہ سخاوت دیتا ہے، خود بخود سخاوت نہیں آتی، اللہ کی عطا سے آتی ہے۔ اب وہ مناظر دنیا نے دیکھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں ایک شخص آیا، تو مومن مہمان نواز ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ سخت بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا اپنے گھروں میں اور پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو وہاں سے جواب آیا کہ پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس ذات کا گھرانہ ہے جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، جس نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں میرے ہاتھ میں تما دی گئیں۔ اس کے اپنے گھر کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ اب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف رخ انور پھیر کے فرمایا کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کے لیے اس کو گھر لے جائے، اس کو کھانا کھلائے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلاتا۔ وہ شخص گھر گئے، مہمان کو لے کے بیوی کو کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو اس کی ضیافت کریں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے گھر میں تو کھانے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ کیا انقلاب میرے آقا نے پیدا فرمایا، کیا ایثار کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرمایا۔ اس صحابی نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دیں، ہمارے بچوں نے نہ کھایا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اس کو کھلائیں۔ ہم بھی بھوکے رہیں گے، ہمارے بچے بھی بھوکے رہیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایثار کا معیار، یہ قربانی کا معیار ہم تو اس کا تصور اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیوی کو کہا کہ بچوں کو سلا دیں، جو تھوڑا کھانا ہے نا وہ دسترخوان پر لگا دینا، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو دیا ٹھیک کرنے کے بہانے جا کے دیا بجھا دینا اور دسترخوان پہ بیٹھ جانا، اور ظاہر اس طرح منہ اور ہاتھ ہلاتے رہنا جیسے ہم بھی کھانے میں شریک ہیں، لیکن کھائیں گے نہیں، صرف اللہ کے رسول کا مہمان کھائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، انہوں نے دیا بجھا دیا، اب مہمان بھی بیٹھا ہے، مہمان کھا رہا ہے، میزبان صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں۔ اب ادھر رب ذوالجلال اپنے محبوب کے تربیت یافتہ صحابی کے گھر کے منظر دیکھ رہا ہے۔ جب یہ رات گزر گئی، صبح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ضاحک اللہ من فلاں، اللہ فلاں شخص سے بڑا خوش ہوا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب تو نے کیا تربیت کی ہے ان کی،
کہ جب وہ خالی منہ ہاتھ ہلا رہے تھے اور صرف اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کر رہے تھے تو اللہ کی ذات بڑی خوشی ہوئی اس قربانی پر کہ کیا جذبہ بھر دیا ہے ان کے اندر۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کے ہاں جو ہے نا ایک سرا، بکری کا سرا آیا، بکری کا سرا۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی اس کی ضرورت تو ہے لیکن میرے فلاں بھائی کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے وہ بکری کا سرا اٹھا کے تو بھجوا دیا دوسرے بھائی کے گھر۔ جب ان کے گھر میں وہ سرا بکری کا پہنچا کہ بھی وہ اس کو کھا لیں پکا کے، تو انہوں نے کہا، سوچا کہ جو ہمارا بھائی فلاں ہمارا پڑوسی ہے نا وہ ہم سے زیادہ مستحق ہے۔ انہوں نے وہ خود نہیں کھایا، ادھر بھیج دیا۔ جب ان کے گھر میں پہنچا تو انہوں نے کہا، بھئی جو ہمارا فلانا بھائی ہے نا اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بکری کا سرا انہوں نے تیسرے گھر میں بھیج دیا، تیسرے گھر سے پھر چوتھے میں، پھر پانچویں میں، پھر چھٹے میں، پھر نامے میں، 9 گھروں میں وہ بکری کا سرا گھوما۔ اور جب 9 نامے نمبر والے شخص نے کہا کہ یہ تو میرے سے زیادہ مستحق ضرورت مند ہمارا فلاں بھائی ہے، جب اس نے نام لیا تو وہ پہلے کا نام لیا اور وہ سرا پھر نامے بندوں سے ہو کر اس پہلے گھر کے اندر پہنچ گیا، واپس پہنچ گیا۔ جب ایثار کا یہ عالم ہو تو وسائل کم نہیں پڑتے۔ بس صرف من کی دنیا کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا کی ہے۔ یہ مناظر ایک دفعہ کے نہیں ہیں، یہ پتنی زندگیوں پر محیط تھے۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو زخمیوں کو پانی پلانے کے وقت آ گیا، لوگ پانی پلانے کے لیے دوڑے۔ حضرت اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، موت کے کشمکش میں تھے، العطش العطش، پیاس پیاس، کوئی پانی پلا دے۔ بندہ پیالہ لے کر پانی ڈال کے تو ان کے پاس پہنچا، جب ہونٹ کوئی ساتھ لگانے لگے تو ساتھ سے آواز آئی العطش، پیاس۔ انہوں نے ہونٹ سے پیالہ پیچھے کر دیا اور فرمایا کہ میرے بھائی کو جا کے پلاؤ۔ وہ اس کے پاس گئے تو جو ہی وہ پانی کا پیالہ پینے کے قریب آئے تو ساتھ العطش کی آواز آئی، پیاس۔ انہوں نے وہ پانی پیا نہیں ہے، انہوں نے دوسرے بھائی کی طرف بھیج دیا، اور جب ادھر آگے بھیجا تو وہ حوض کوثر سے پانی پی رہے تھے۔ ان کی شہادت ہوگی، مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ وہ دوڑے پچھلے کی طرف آئے تو وہ بھی حوض کوثر کے جام پی رہے تھے۔ پھر حضرت اکرمہ کے پاس آئے تو حضرت اکرمہ بھی حوض کوثر کا جام پی چکے تھے۔ یہ ایثار، یہ آج کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کے ماہ مبارک ربیع الاول کا بھی تقاضا ہے۔ آج ہمارے بھائی جس حال میں ہیں، یقین جانے رات کو نیند نہیں آئی۔ وہ مناظر دیکھ کے کہ اللہ نے ہمیں تو پھر بھی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس وقت کے مراحل اور اس وقت کے مناظر کچھ اور تھے۔ آج تو ہمارے پاس سورسز اور وسائل کی بہتات ہے، اگر ہم اپنے بھائیوں کو اپنے مالوں میں، اپنی نعمتوں میں شریک کرنا چاہیں تو کوئی کمی بھی نہیں ہے، یعنی وافر وسائل، اسباب، ذرائع اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں، تو اس وقت یہ عالم تھا۔ تو آج اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ بخل سے بچا کر سخاوت کے معیار کی طرف لے آئے تو ہم اپنے بھائیوں کے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، حضور آ گئے ہیں۔ تو حضور آ گئے ہیں کا اس منظر کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو
صحابہ کرام کی ان کیفیات کی طرف واپس لوٹا دیں اور اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتارنے کے لیے اپنے بھائیوں کے دکھوں کو بانٹیں اور جتنی قربانیاں ان کے لیے دے سکتے ہیں اتنی قربانیاں دیں۔ لیکن بد نصیبی کی انتہا ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ دوسرے کے مال اور اسباب ان پر نچھاور کرنا تو دور کی بات، ایسے بھی بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں جو دوسروں کے مالوں کو قبضہ کر کے تو ان کو ان مالوں سے محروم کر رہے ہیں۔ اب وہاں یہ چٹانیں پانی میں بہہ کے نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اب رب ذوالجلال نے جو قیامت کا منظر بیان کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین تھر تھرائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، سارے اندر کے خزانے باہر اگل دے گی اور یہ پہاڑ روئی بن کر اڑیں گے۔ اس کی ایک جھلک تو ہم نے دیکھی ہے، کیونکہ پہلے ہم نے چٹانیں پانی میں بہتے ہوئے نہیں دیکھی تھیں، آج تو چٹانیں، بڑی بڑی چٹانیں پانی میں بہتی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ تو کچھ تو قیامت کا منظر انسانوں کو، مسلمانوں کو یاد آنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جیسے ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ اسی طرح واپس لوٹنا ہے۔ جس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی دولت عطا کی، بس اسی کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا نور نصیب ہوگا اور آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن صرف اسی کو نصیب ہوگا جو اپنے بھائیوں کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے من میں پیدا کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی قربانی دینے کی سعادت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔